بلا حساب ہو جنت میں داخلہ یا رب، پڑوس خلد میں سرور کا ہو عطا یا رب۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ آخری نبی مکی مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس سے یہ پسند ہو کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں پیش ہوتے وقت اللہ پاک اس سے راضی ہو، اسے چاہیے کہ مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھے۔ سبحان اللہ، بندے سے اللہ راضی ہو جائے اور کیا چاہیے؟ تو اللہ کی رضا حاصل کرنے کا ذریعہ ہے درود پاک پڑھنا۔ اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ جنت پروگرام آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں، جنت کیا ہے؟ پہلے پروگرامز میں بھی عرض کیا گیا، آج بھی عرض کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو ان کے اچھے اچھے اعمال کا اپنے فضل و کرم سے بدلہ اور انعام دینے کے لیے آخرت میں جو شاندار مقام تیار کر رکھا ہے، اس کا نام جنت ہے۔ اس کو بہشت بھی کہتے ہیں، پیراڈائز بھی کہتے ہیں، ارم بھی کہتے ہیں، خلد بھی کہتے ہیں۔ جنت میں ہر قسم کی راحت اور خوشی کا سامان، سونے چاندی موتی جواہرات کے لمبے چوڑے اونچے اونچے محلات ہیں، جگہ جگہ ریشمی کپڑوں کے خوبصورت اور نفیس خیمے، ہر طرح کے لذیذ دل پسند پھل ہیں، گھنے شاداب سایہ دار درخت، ان باغوں میں میٹھا پانی، نفیس دودھ، عمدہ شہد اور پاکیزہ شراب کی نہریں، قسم قسم کے بہترین کھانے، سبحان اللہ، چمکدار برتن، اعلیٰ درجے کے ریشمی لباس، ستاروں سے بڑھ کر چمکتے ہوئے سونے چاندی اور موتی اور جواہرات کے زیورات، اونچے اونچے تخت اور سبحان اللہ اس پر کارپیٹ، چاندنیاں بچھی ہوئی، مسندیں لگی ہوئی، عیش و نشاط کے لیے جنت کی حوریں بے انتہا حسین، بے انتہا خوبصورت۔ جنت میں ہر قسم کی بے شمار راحتیں اور نعمتیں، ہر نعمت اتنی بے مثال نہ دیکھی نہ سنی نہ سوچی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سب سے بڑی نعمت کیا ہوگی؟ اللہ پاک کا دیدار۔ جنت میں نیند نہیں آئے گی، مرض نہیں ہوگا، بڑھاپا نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ جنتی ہمیشہ جنت میں رہیں گے، تندرست رہیں گے، نعمتوں میں رہیں گے، جوان رہیں گے، کھائیں پیئیں گے، پیشاب پخانہ اس کی حاجت نہیں ہوگی، تھوکیں گے نہیں، ناک نہیں بہے گی، ڈکار آئے گی مجھ سے زیادہ خوشبو اور کھانا ہضم، ہر قسم کی فکروں سے آزاد، زحمتوں سے محفوظ، ہر دم ہر قدم پر خوشی، راحت، موج، قسم قسم کی نعمتیں، لذتیں، سبحان اللہ۔ یہ کچھ میں نے آپ کو بہشت کی کنجیاں کتاب سے کچھ تھوڑی سی تسہیل اور آسانی اور اختصار کے ساتھ عرض کیا، اور بھی اس کے اندر بہت پیارے پیارے مضامین ہیں، اللہ کرے ہم اس کتاب کو پڑھیں۔ آج انشاءاللہ الکریم ہم جنتی حوروں کے اوصاف سنیں گے انشاءاللہ الکریم۔ ایسا سنا ہے جنتیوں کو حور دی جائے گی، تو حور یہ کیا چیز ہے؟ کن لوگوں کو دی جائے گی؟ کیسے جنتیوں کو ملے گی؟ سبحان اللہ، اللہ کی مخلوق ہے حور بھی، جیسے اللہ نے مرد بنائے، عورت بنائے، فرشتے بنائے، جنات بنائے، اسی طرح حوریں بھی پیدا کی۔ حوروں کی شانیں قرآن میں کئی جگہ بیان ہوئی۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 25 میں ارشاد ہوتا ہے، وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِن ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا
وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ اور خوشخبری دے انہیں جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے کہ ان کے لیے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں رواں، جب انہیں ان باغوں میں سے کوئی پھل کھانے کو دیا جائے گا صورت دیکھ کر کہیں گے یہ تو وہی رزق ہے جو ہمیں پہلے ملا تھا، اور وہ صورت میں ملتا جلتا انہیں دیا جائے گا۔ ان کے لیے ان باغوں میں ستھری بیویاں ہیں، سبحان اللہ، اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ جو جنتی بیویاں ہوں گی، حوریں جو ہوں گی، ناپاکیوں سے، گندگیوں سے، میل کچیل سے پاک صاف ہوں گی، بد مزاج نہیں ہوں گی، اکھڑ مزاج نہیں ہوں گی، بد اخلاق نہیں ہوں گی، سبحان اللہ۔ اور سورہ نساء کے اندر بھی جنتی حوروں کا بیان ہے، سبحان اللہ، پاکیزہ بیویاں ملیں گی، سبحان اللہ۔ اسی طرح سورہ یاسین کے اندر ارشاد ہوتا ہے، آئے ہائے سبحان اللہ، ان اصحاب الجنت اليوم فی شغل فاکہون هم وازواجهم في ظلال على الارائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم۔ بے شک جنت والے آج دل کے بہلاؤں میں چین کرتے، اور وہ اور ان کی بیویاں سایوں میں ہیں، تختوں پر تکیہ لگائے، ان کے لیے اس میں میوہ ہے، فروٹ، پھل، اور ان کے لیے اس میں جو مانگیں ان پر سلام ہوگا مہربان رب کا فرمایا ہوا۔ سب دنیا میں جو ان کی بیویاں تھیں وہ پھر کس شکل میں؟ دیکھیں کہ جو دنیا میں ایمان والیاں، اچھے اعمال والیاں، رب کریم ان سے راضی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان سے راضی، تو یہ اپنے دنیاوی شوہر کے ساتھ دونوں جنت میں پہنچے تو ان کا نکاح کر دیا جائے گا، ماشاءاللہ۔ اور حوریں الگ سے، اور اللہ تبارک تعالیٰ کی عطا سے الگ سے ملیں گے، اور یہ بیوی کی حیثیت سے ہوں گی، اللہ اکبر۔ اور جنت میں انسان کوئی بری خواہش کا اظہار نہیں کرے گا۔ سورہ نبا میں بھی جنتی حوروں کا بیان ہے، جوبن والیاں، ایک عمر والیاں، سبحان اللہ۔ اسی طرح حوروں کے مزید اوصاف بھی قرآن کریم نے بیان کیے۔ اچھا صاحب، یہ حوروں کا ذکر خیر آپ فرما رہے ہیں تو ان کے کچھ اوصاف بھی، آج کچھ تو اوصاف پہلے بیان ہوئے، مزید عرض کرتا ہوں، مزید کچھ ارشاد یہ فرما سورہ دیں۔ صافات میں آئے ہے، سبحان اللہ۔ وعندهم قاصرات الطرف عين كأنهن بيض مكنون، اور ان کے پاس ہیں جو شوہر کے سوا دوسری طرف آنکھ اٹھا کر نہ دیکھیں گی، بڑی آنکھوں والیاں، گویا وہ انڈے میں پوشیدہ رکھے ہوئے، سبحان اللہ۔ تو جنتی حوریں کیسی ہوں گی؟ وہ حوریں شوہر کے سوا کسی کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھیں گے۔ استغفر اللہ، بعض دنیا کے اندر غلط عورتیں ہوتی ہیں، استغفر اللہ، بس وہ کیا کہیں، شرم آتی ہے بات کرتے ہوئے، تو وہ ایسی ہوں گی کہ وہ صرف اپنے شوہر کو دیکھیں گی۔ اچھا، خوبصورت آنکھوں والی ہوں گی، گرد و غبار سے پاک ہوں گی، اور ایسی صاف ستھری ہوں گی گویا کہ وہ سفید جیسے چھپا کر انڈے رکھے ہوئے ہیں، اللہ اکبر۔ اور ان کی شانیں بیان ہوئیں، بے شک ہم نے ان عورتوں کو اچھی اٹھان اٹھایا تو انہیں بنایا کنواریاں، اپنے شوہر پر پیاریاں، انہیں پیار دلاتیاں، ایک عمر والیاں، دہنی طرف والوں کے لیے، اللہ اکبر۔ تو وہ ہمیشہ جوان رہیں گی، اور سبحان اللہ، اللہ نے جو ان کو اوصاف عطا فرمائے وہ بھی باقی رہیں گے۔ شاد ہے فردوس یعنی ایک دن، شاد ہے فردوس یعنی ایک دن،
قسمت خدام ہو ہی جائے گا، قسمت خدام ہو ہی جائے گا، مفلسو ان کی گلی میں جا پڑو، مفلسو ان کی گلی میں جا پڑو، باغ خل اکرام ہو ہی جائے گا، باغ خل اکرام ہو ہی جائے گا۔ سبحان اللہ۔ سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اشعار ماشاء اللہ ہارون بھائی نے پڑھے۔ اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں کہ مفلس ہو ان کی گلی میں چلے جاؤ، باغ خلد یعنی جنت کا باغ تمہارے لیے ہو ہی جائے گا، باغ خلد اکرام ہو ہی جائے گا، در نبی پہ پڑا رہوں گا، پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا۔ سبحان اللہ۔ تو کوئی دنیا میں بوڑھی عمر رسیدہ خاتون فوت ہو جاتی ہیں تو جنت میں وہ آیا بڑھاپے کی ہی کنڈیشن میں جائیں گی؟ جوان ہو جائے گی، جنت میں بوڑھا نہیں ہوگا۔ میں آپ کو ایک حدیث کا واقعہ سناتا ہوں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بوڑھی عورت سے فرمایا جنت میں کوئی بوڑھی عورت نہیں جائے گی، اور وہ پریشان ہو گئی، بوڑھیوں کا کیا بنے گا؟ اب وہ عورت قرآن پڑھا کرتی تھی۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا تم نے قرآن میں یہ نہیں پڑھا انا انشأناہن انشاء فجعلناہن ابکارا، بے شک ہم نے ان جنتی عورتوں کو ایک خاص انداز سے پیدا کیا تو ہم نے انہیں کنواریاں بنایا۔ جو جنت میں پہنچ جائے گا نہ بچہ رہے گا نہ بوڑھا رہے گا، جوان ہوگا، جوان، اور ہمیشہ جوان رہے گا۔ اور سورہ دخان میں ارشاد ہوتا ہے وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ، ہم نے انہیں بیاہ دیا یعنی نکاح کر دیا، شادی کر دی، نہایت سیاہ روشن بڑی آنکھوں والیوں سے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ پاک اپنے حبیب کے صدقے میں باغ خلد اکرام فرما دے۔ سب یہ حور عین جو ہے یہ کیا، اس کا کیا حور عین ہم سنتے رہتے ہیں، کہتے رہتے ہیں، مطلب کیا ہے اس کا؟ دیکھیں کہ سورہ دخان میں بھی اور سورہ طور میں بھی اور سورہ واقعہ میں بھی ارشاد ہوا وَحُورٌ عِينٌ كَأَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُونِ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور بڑی آنکھوں والیاں حوریں جیسے چھپے رکھے ہوئے موتی، صلہ ان کے اعمال کا۔ حور بنا ہے حورا سے، مفتی احمد یار خان نعیمی لکھتے ہیں آنکھ کی تیز سفیدی، پتلیوں کی تیز سیاہی، یہ چیز حسن کا اعلیٰ درجہ ہے کہ جو سفید پورشن جو ہے آنکھ کا بہت ہی سفید ہو اور کالا بہت ہی کالا ہو۔ اٹریکشن زیادہ ہوتی ہے اس میں۔ عین جمع ہے عینا کی، بڑی بڑی آنکھیں، چونکہ حوروں کی آنکھیں بڑی خوب سفید و سیاہ ہیں اس لیے انہیں حور عین کہا جاتا ہے۔ اچھا، حور جو ہے یہ انسان نہیں ہوں گے، آدم علیہ السلام کی اولاد نہیں ہوں گی، جتنے بھی آدمی ہیں مرد و عورت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے، یہ نوری مخلوق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا فرمایا۔ دنیا میں انسان کا نکاح غیر جن سے درست نہیں ہے، یعنی انسان کا نکاح کسی جننی سے ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا، مونس جن سے نہیں ہو سکتا۔ جنت کے اندر یہ معاملہ ہوگا کہ انسان کا نکاح حور کے ساتھ ہوگا، حور اور جن سے، انسان اور جن سے، دنیا میں نہیں ہو سکتا۔ اور اللہ کی شان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حور کو کس چیز سے پیدا کیا؟ سنیے، معجم الاوسط حدیث نمبر 288، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خلق الحور العین من الزعفران، حور عین کو اللہ پاک نے زعفران سے پیدا کیا۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے بڑی شان عطا فرمائی حوروں کو۔ اللہ اکبر، بڑی آنکھ والی خوبصورت
جیسے موتی صدف کے اندر ہوتا ہے، سیپ کے اندر ہوتا ہے، یعنی کسی نے ان کو ٹچ نہیں کیا، ان کو دھوپ نہیں لگی، ان کو ہوا نہیں لگی، انتہائی صاف، انتہائی شفاف، حوریں اچھوتی ہوں گی، اور حوروں کی مسکراہٹ سے جنت میں نور چمکے گا۔ اللہ اکبر۔ جب چلیں گی تو ان کے ہاتھ اور پاؤں کے زیور جو ہیں، جویلری جو ہے، اس سے الحمدللہ اور سبحان اللہ کی آوازیں آئیں گی۔ یاقوتی ہار ان کے گردن کے اندر ہنسیں گے حسن و خوبی سے، اور یہ ان کے لیے ہے جو ایمان والے ہیں اور اچھے اعمال کرنے والے ہیں۔ اچھا، بارگاہ رسالت میں عرض کیا گیا کہ اللہ پاک نے حوروں کو کس چیز سے پیدا کیا، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، نیچی نظریں، کل کی خبریں، سب کچھ اللہ نے محبوب کو بتا دیا۔ آپ نے فرمایا 3 چیزوں سے پیدا کیا۔ اللہ پاک نے ان کا نچلا حصہ مشک کستوری سے پیدا کیا، درمیانہ حصہ عنبر سے پیدا کیا، اوپر کا حصہ کافور سے، بال اور ابرو سیاہ ہیں، نور سے ان کا خد کھینچا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور بھی اس کے بارے میں روایات ہیں، اللہ پاک کرم فرمائے۔ حوروں کی اتنے ماشاءاللہ آپ نے اوصاف بیان کیے، تو یہ ان کے جسم سے اتنی خوشبو پھیلتی ہوگی، تو کتنی خوشبو اس کی ہوگی، ذرا بتائیں تو صحیح۔ ان کے جسم سے اتنی خوشبو آئے گی کہ 50 سال کی مسافت سے فیل ہوگی، سبحان اللہ۔ اور جو قریب ہوگا اس کو کتنی آئے گی۔ جی جی جی۔ اللہ اکبر۔ ایک ہی حور دی جائے گی یا زیادہ ملیں گی؟ جی میں حدیث پاک سناتا ہوں، بخاری، مسلم شریف، ترمذی اور المعجم الکبیر بھی حدیث ہے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر جنتی کی بڑی بڑی آنکھوں والی حوروں میں سے 2 بیویاں ایسی ملیں گی کہ 70 جوڑے پہنے ہوں گی، پھر ان میں ان لباسوں اور گوشت کے باہر سے ان کے پنڈلیوں کا مغز دکھائی دے گا جیسے سفید شیشے میں سرخ شراب دکھائی دیتی۔ ٹرانسپیرنٹ۔ ہائے ہائے، کیا بات ہے۔ اچھا، خاص حسن کی بیویاں جن سے حور سے ہوں گی 2۔ اس کے علاوہ اور حدیثوں میں بھی ہے کہ جنتیوں کی بیویاں 70 سے زیادہ ہوں گی، ان کا درجہ اور ہوگا، اور ان میں سے 2 بیویاں ایسی ہوں گی جن کی لطافت کا وہ بیان کیا کہ ٹرانسپیرنٹ ہوں گی، بہت شفاف ہوں گی۔ اللہ اکبر۔ مگر وہ صرف اپنے خاوندوں کے سامنے آئیں گی، کسی اور کے سامنے نہیں آئیں گی۔ سورہ رحمان کی آیت ہے کہ حوریں خیموں میں پردہ نشین ہوں گی، تو مفتی احمد یار خان نعیمی نے یہاں لکھا کہ پردہ کرنا جنتی حور کی صفت ہے۔ جہنم میں پردہ نہیں ہوگا، جہنم کے اندر استغفر اللہ جو ہوگا بے لباس ہوگا، مرد و عورت اکٹھے ہوں گے۔ جنت کے اندر جنتی حوریں اپنے خیموں میں ہوں گی اور اپنے شوہر کے پاس ہوں گی، ایسے گھومتی نہیں پھریں گی، استغفر اللہ۔ تو پردہ کرنا جنتی حور کی صفت۔ اچھا، اور بڑی پیاری بات مفتی احمد یار خان نعیمی نے لکھی کہ آج بعض لوگ ہوتے ہیں نا کہ جی مولوی صاحب آپ سے کیا پردہ کر رہے، تو جی پیر صاحب تو پیر صاحب ہیں، جی کیا پردہ۔ جنت میں سارے نیک لوگ ہی ہوں گے نا، جی جی۔ ٹھیک ہے، شیطان نہیں ہوگا، نفس ہمارا کا بیڑا غرق ہو جائے گا، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ مگر حوریں پردہ کریں گی نہیں کریں گی؟ تو پتہ چلا کہ نیکوں سے بھی پردہ کرنا چاہیے، اللہ کے نیک بندوں سے بھی پردہ ہے۔ اللہ اکبر۔ ایسا دنیا داری میں عام مارکیٹس میں ہم دیکھتے ہیں نا، تو وہ عورتیں جو باپردہ ہوتی ہیں نا، ان کا ایک وقار اور ان کو ایک عزت دی جاتی ہے، اور جو بے پردگی والی ہوتی ہیں نا، ان کا کوئی کسی کے دل میں کوئی احترام یا وقار نہیں۔ اچھا مجھے بتائیں کہ بے پردہ کیوں ہے؟ ان کو تو پتہ ہے نا ہم بازار میں جا رہی ہیں، ان کو تو پتہ ہے نا یہاں نابینا نہیں ہوتے سارے بازار میں، ان کو پتہ ہے لوگ ہمیں دیکھیں گے، بے پردہ کیوں جا رہی ہیں؟ ہاف آسن کے ساتھ کیوں جا رہی ہیں؟ ایک ٹائٹ لباس پہن کر کیوں جا رہی ہیں؟ دیکھا جائے، اور کس لیے جا رہی ہیں؟ سر سے دوپٹہ اتار کے کیوں جا رہی ہیں؟ عجیب و غریب لباس پہن کے کیوں جا رہی ہیں؟ باریک لباس پہن کے کیوں جا رہی ہیں؟ ہاں، استغفر اللہ، روایت میں ہے اس عورت کو استغفر اللہ زانیہ، بدکار عورت کہا گیا جو اس طرح جاتی کہ اس کو دیکھا جائے۔ گھر میں جیسا بھی حال ہے وہ ہے، بازار میں بن ٹھن کے جان، اللہ کی پناہ۔ تو خیر، جنتی حوریں جو ہیں وہ بہت حسین ہوں گی، مگر اپنے شوہر کے علاوہ وہ اور کے سامنے نہیں آئیں، پردہ کریں۔
जन्नती औरतें भी हूर की तरह हुस्न में होंगी या दुनियावी लिहाज से जिस तरह दुनिया में हुस्न होता है? जो दुनियावी औरत जो जन्नत में जाएगी अल्लाह रसूल के करम से, वो जन्नती हूर से भी ज्यादा खूबसूरत होगी। सुभान कि जन्नती हूर ने क्या अमाल किए, तो अल्लाह ने जन्नत में पैदा कर दिया, उसका करम, उसकी मर्जी, उसने जो किया ठीक किया। दुनियावी औरत ने ईमान कबूल किया, रोजे रखे, हज किया, ज़कात दिया, शौहर की खिदमत की, बच्चों की पैदाइश और परवरिश और खिदमत और कितने मामला, अल्लाह सदका, रसूल का खैरात, हुक्म माना जी। माशाल्लाह। तो इसलिए इसके अमाल ज्यादा, तो इसका जन्नत हुस्न भी में ज्यादा। हुस्न भी ज्यादा माशाअल्लाह। होगा, मर्तबा भी जन्नती हूर से उससे ज्यादा ज्यादा होगा। है। सुभान अल्लाह। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नती हूरों के हुस्न जमाल का तज़किरा किया। बुखारी शरीफ की हदीस पाक है, अगर जन्नत वाली औरतों में की औरत जमीन की तरफ झांके तो उसके सर की मांग दुनिया की चीजों से बेहतर है। बुखारी शरीफ हदीस नंबर 2796। अल्लाह अकबर। यानी जन्नत में पहुंचने के बाद दुनिया की औरत जन्नती, बल्कि जन्नती औरों का हुस्न और भी ज्यादा होगा उसकी इबादत, उसके ईमान वगैरह की बिना पर। अल्लाह पाक करम फरमाए, हमारे इस्लामी बहनों को हया की चादर अता फरमाए, खातूने जन्नत को आइडियल बनाने की, उनको फॉलो करने की तौफीक अता। हश्र में सरकार आना, मेरे ऐबों को छुपाना, हश्र में सरकार आना, मेरे ऐबों को छुपाना, अपने रब से बख्शवाना, अपने रब से बख्शवाना, साथ जन्नत में बसाना, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावातुल्लाह अलैका। भाई साहब, ये इरशाद फरमाएं कि अदना जन्नती को कितनी बीवियां अता की जाएंगी? सुनन तिरमिजी शरीफ हदीस नंबर 2571। अदना दर्जे के जन्नती को मेरे आका अलैहिस्सलाम ने गैब की खबरें बता दी। 80,000 खादिम दिए जाएंगे, 72 बीवियां मिलेंगी और उसके लिए मोती, जबरजदो, याकूत का इतना लंबा चौड़ा खेमा लगाया जाएगा जितना जाबिया और सनआ के 2 शहरों के दरमियान फासला है। अब मोती तो इतना सा भी लाखों रुपए का होता है, वो इतना बड़ा महल होगा मोती का और बहुत उसकी वसअत होगी। इस हदीस के तहत मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा कि यहाँ अदना से मुराद कम बीवियों वाला, कम खुद्दाम वाला जन्नती है, वरना कोई अदना कोई नहीं होगा, सारे आला होंगे। अच्छा हाँ, बाज से आला हैं। देखो नबी सब आला हैं, मगर बाज बहुत आला। 72 बीवियों का जो है लिखा हदीस में, इसकी वजाहत मुफ्ती अहमद यार खान नईमी फरमा रहे हैं, जिनमें से 2 तो हुर ऐन हैं, बाकी दुनिया की वो बीवी जो उस जन्नती के निकाह में या हक के निकाह में फौत हुई, और वो औरत जो कंवारी मरी, जिसका खावन काफिर मरा, ये मोमिना मरी। ठीक है, मेरे आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जन्नत का एक शख्स जन्नत में 70 मसनदों पर तकिया लगाए होगा, उसके करवट लेने से पहले भी उसके पास एक औरत आएगी जो उसके कंधे पर हाथ रखेगी। ये शख्स उसके रुखसार में अपना मुंह देखेगा, यानी इतनी उसकी हुस्न होगा कि उसके चेहरे में अपना चेहरा देखेगा। अल्लाह अकबर। आईने से ज्यादा साफ होगा, उस पर अदना मोती मशरिक और मगरिब के दरमियान को चमका दे। वो उसे सलाम करेगी, उसका जवाब देगा और उससे पूछेगा तू कौन है? वो कहेगी मैं जायद नेमतों से हूं। उस पर 70 जोड़े होंगे, उसकी नजर आर पार कर जाएगी, हत्ता कि उसकी पिंडली की मेंग उसके ऊपर से दिखेगा।
اس عورت پر ایسے تاج ہوں گے جس کا ادنا موتی مشرق و مغرب کے درمیان کو چمکا دے. ایک موتی کو کتنے موتی اس کو تاج اللہ پاک پہنائے گا. سبحان اللہ. مفتی احمد یار خان نعیمی اس حدیث کے تحت لکھتے ہیں جنت میں نیند نہیں، بیٹھنا لیٹنا چلنا پھرنا آرام کرنا سب کچھ ہوگا. اللہ اکبر. 70 مسندیں تکیوں کے ساتھ ہوں گی. اللہ اکبر. اور رنگ برنگی مسندیں ہوں گی اور وہ جنتی حور اس کو اپنی طرف متوجہ کرے گی ہاتھ رکھ کر، اور جنتی حور کے چہرے پر اس کو اپنا چہرہ نظر آئے گا، اتنا صاف و شفاف ہوگا. وہ حور کیا کہے گی؟ میں زائد نعمتوں سے ہوں، یعنی تجھ کو دوسری نعمتیں اور دوسری بیویاں تیرے اعمال کے بدلے میں دی گئیں. میں تیری وہ خصوصی بیوی ہوں جو اللہ نے محض اپنے فضل سے عطا کی ہے. سبحان اللہ. پھر یہ بیوی دوسری بیویوں سے زیادہ حسین، شفاف اور پاکیزہ ہوگی، کیونکہ یہ تو خاص رب کا عطیہ ہوگی نا، اور اس پر تاج ہوگا. یہ مختلف تاج وہ بیوی بیک وقت یعنی ایٹ اے ٹائم نہیں پہنے گی، بلکہ آگے پیچھے کبھی وہ تاج کبھی دوسرا تاج، ہر تاج دوسرے سے بڑھ چڑھ کر حسین ہوگا. کیا بات ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہم نے مانا کہ گناہوں کی نہیں حد، لیکن ہم نے مانا کہ گناہوں کی نہیں حد، لیکن تو ہے ان کا تو حسن، تیری ہے جنت تیری، تو ہے ان کا تو حسن، تیری ہے جنت تیری. جنت تیری ہے، ان کا ہے. جو جنت میں لے جانے والے اعمال کا تذکرہ اب ہم کریں کیونکہ وقت ہمارا اختتام کی طرف جا رہا ہے. حضرت سیدنا حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ عز و جل صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے محض اللہ عز و جل کی رضا کے لیے کلمہ پڑھا وہ جنت میں داخل ہوگا. سبحان اللہ. اور اس کا خاتمہ بھی کلمے پر ہوگا. اور جس نے کسی دن اللہ عز و جل کی رضا کے لیے روزہ رکھا تو اس کا خاتمہ بھی اسی پر ہوگا اور وہ داخل جنت ہوگا. سبحان اللہ. اور جس نے اللہ عز و جل کی رضا کے لیے صدقہ کیا تو اس کا خاتمہ بھی اسی پر ہوگا اور وہ داخل جنت ہوگا. اللہ کرے ہماری عادت پڑے کہ ہم کلمہ طیبہ پڑھتے رہیں. جیسے اٹھتے لا الہ الا اللہ، بیٹھ رہے ہیں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، گاڑی میں جا رہے ہیں بریک لگی لا الہ الا اللہ. افضل ذکر کہا گیا اس کو. اور وہ کلمات جو جنت میں درخت لگنے کا سبب بنتے ہیں، سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ بھی اس میں شامل. جب ہر کام میں یہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کی عادت بن جائے گی تو کیا پتہ اللہ کرم ہو ہی جائے انشاءاللہ. کہ مرتے وقت بھی دنیا زبان میں پر پڑھتے رہیں گے اور انشاءاللہ. جو بھی عادت ہو جائے گی تو انشاءاللہ. اللہ کی رحمت سے اللہ کی رحمت وہ انشاءاللہ. دنیا سے جاتے جاتے بھی پڑھیں گے اور دنیا انشاءاللہ. سے اٹھتے وقت بھی پڑھیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. قیامت کے روز جب اٹھائے جائیں گے اس وقت بھی کلمہ طیبہ پڑھتے اٹھیں. حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں ہے، جو بندہ مومن رمضان کی کسی رات میں نماز پڑھتا ہے تو اللہ عز و جل اس کے ہر سجدے کے عوض اس کے لیے 1500 نیکیاں لکھتا ہے، اور اس کے لیے سرخ یاقوت کا ایک محل بناتا ہے جس کے 60,000 دروازے ہوتے ہیں، اور ہر دروازے پر سونے کی چمک دمک ہوگی، اور اس پر سرخ یاقوت جڑے ہوں گے. سبحان اللہ. عمل کون سا کرنا ہے؟ رمضان کی رات میں اٹھ کر نماز پڑھنا. اللہ رمضان نصیب فرمائے، رمضان مدینہ نصیب فرمائے، اور عبادت میں نصیب فرمائے. ماشاءاللہ. اللہ نے پیدا ہمیں عبادت کے لیے کیا ہے، سجدوں کے لیے کیا ہے. قرآن پڑھیں، نماز پڑھیں، نوافل پڑھیں، تسبیح پڑھیں. اور کیا کرنا ہے بھائی؟ دنیا سے کیا لے کے جانا ہے؟ نیکی لے کے جانی. اللہ نصیب کرے. غوث پاک کی بارگاہ سے جنت کی بشارت پانے کے حوالے سے کوئی بشارت ملتی ہو؟ سبحان اللہ. میرے غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں، کیا شان ہے اولیاء کی. سبحان اللہ. فرماتے ہیں کہ میرا قدم
جنت کی طرف اس وقت تک نہیں بڑھے گا جب تک میں اپنے سارے مریدوں کو داخل جنت نہ کروا دوں۔ فرشتوں روکتے کیوں ہو مجھے جنت میں جانے سے، فرشتوں روکتے کیوں ہو مجھے جنت میں جانے سے، یہ دیکھو ہاتھ میں دامن ہے کس کا، غوث اعظم کا، یہ دیکھو ہاتھ میں دامن ہے کس کا، غوث اعظم کا۔ دیکھیں غوث پاک کا دامن ہمارے ہاتھ میں ہے، اللہ کا فضل ہے، رب قدیر کا کرم ہے کہ ہم غوث اعظم کا دامن کرم ہمارے ہاتھ۔ غوث پاک بہت بڑے عالم، مفتی، حافظ قرآن، قاری قرآن اور اپنے وقت کے سب سے بڑے مفتی اعظم تھے۔ پوری دنیا سے، عوام نہیں، بڑے بڑے علماء آپ سے مسائل پوچھتے تھے۔ اچھا، غوث اعظم کا دامن ہمارے ہاتھ میں ہے تو غوث پاک کی تعلیمات بھی ہاتھ میں لے لیں، غوث پاک کے ارشادات کو بھی پیش نظر رکھیں۔ غوث پاک اللہ سے بہت ڈرتے تھے، اور آپ نے ایک فارسی کی ربائی لکھی، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ سب لوگ خوش ہو رہے ہیں کہ کل عید ہے، کل عید ہے، میرے لیے تو وہ عید کا دن ہوگا جب میں اپنا ایمان سلامت لے کر دنیا سے جاؤں۔ اللہ اکبر۔ ہم کہہ رہے ہیں ہمیں فخر ہے کہ ہم غوث اعظم کا دامن ہاتھ میں، تو غوث اعظم کی سوچ تو دیکھیں، غوث اعظم کا خوف خدا تو دیکھیں، غوث پاک کی عبادات ہوئی ہوئی۔ شفقت بھائی ڈیلی 1000 نوافل پڑھتے تھے غوث پاک، ڈیلی 15 سال آپ نے ایسے گزارے، ہر رات ایوری نائٹ کمپلیٹ قرآن تلاوت کیا۔ اور غوث پاک سے عقیدت ہے، محبت ہے، اللہ کا شکر ادا کر، فالو بھی تو کریں نا ان کو، ان کے ارشادات بھی تو دیکھیں نا، کیسے دنیا کی محبت سے وہ چھڑاتے ہیں، کیسے آخرت کی باتیں بتاتے ہیں، اس پر بھی غور کریں۔ اللہ پاک ہماری نسبتیں برقرار رکھے، اور غوث پاک کے مرید بڑے خوش نصیب، بڑے خوش نصیب۔ تو ان کی تعلیمات الحمدللہ امیر اہل سنت کے ذریعے ہمیں حاصل ہوتی ہیں۔ امیر اہل سنت نے کتنے رسائل لکھے ہیں، اس کو پڑھیں اور اس پر عمل کریں۔ اللہ پاک نصیب فرمائے مزید جنت میں لے جانے والا کوئی عمل۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن پڑھنے والے سے کہا جائے گا کہ قرآن پڑھتا جا اور جنت کے درجات طے کرتا جا، اور ٹھہر ٹھہر کر پڑھ جیسا کہ تو دنیا میں ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرتا تھا، تو جہاں آخری آیت پڑھے گا وہیں تیرا ٹھکانہ ہوگا۔ قرآن پاک کی تلاوت جنت میں لے جانے والا عمل ہے۔ سبحان اور کیسے پڑھیں؟ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، ٹھہر ٹھہر کر، ہر حرف کو دوسرے حرف سے جدا کر کے، جہاں سے اس کو ادا کرنے کا حق ہے وہاں سے ادا کریں، اور پھر غور بھی کریں۔ اب دیکھیں کہ بزرگوں کا مدنی چینل بہت سارے بزرگ دیکھ رہے ہوں گے، جوان بھی دیکھ رہے ہوں گے، قرآن پڑھیں، قرآن۔ اور میں نے دیکھا ہے، میرے ذہن میں اس وقت ایک صاحب آ رہے ہیں، وہ نماز بھی نہیں پڑھتے تھے، لیکن جب ان کے آخری ایام آئے تو دیکھا انہوں نے داڑھی بھی بڑھا لی اور قرآن پاک کی تلاوت ہی کرتے رہتے تھے۔ وہ انہوں نے ماشاءاللہ ترجمے کے ساتھ قرآن پاک پڑھنا شروع کر دیا۔ اب ان کی بزرگی آ گئی، ویسے تو جوانوں کو بھی پتہ نہیں ہے کب کس کی واپسی ہوگی، معلوم تو نہیں ہے نا، لیکن بوڑھوں کو تو اور زیادہ اللہ سے لو لگا لینی چاہیے۔ کیا کیا کرے گا بندے تھوڑی سی زندگی میں، دنیا کا چھوڑ جھگڑا، اللہ سے لو، آخرت سے لو لگا، قرآن سے لو لگا لے، درود و سلام سے لو لگا لے، سجدوں سے لو لگا لے، نیکی کی دعوت سے لو لگا لے، مسجد سے لو لگا لے۔ اب بھی غافل بابے بابے بیٹھے ہوئے اور تاش کھیل رہے، شطرنج کھیل۔ ارے خدا کا خوف کرو اللہ کے بندو، کتنے نوجوان مسجد میں عبادت کر رہے ہیں اور تم بوڑھے ہو کر یہاں تاش کھیل رہے ہو، ہا کہہ کے جا رہے ہیں، خدا کا خوف نہیں۔ تو بڑھاپے کے اندر بھی وہ نہ چونکا، نہ چہتا، نہ سنبھلا ذرا بھی،
کوئی تیری غفلت کی ہے انتہا؟ اب تو بڑھاپے کے بعد تو کوئی منزل ہی نہیں، قبر کے سوا اور کیا ہے؟ اور کوئی منزل ہے ہی نہیں۔ اللہ پاک نصیب فرمائے اور ہمیں قرآن کی تلاوت نصیب فرمائے۔ بڑی پیاری بات بتاؤں آپ نے جنت میں لے جانے والا عمل بتایا، تلاوت قرآن۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں جو قرآن پڑھنے والا ہے کبھی اس کو سٹیاپا نہیں آئے گا۔ دو بڑھاپے کے بعد وہ بعض اوقات عقل کہتے ہیں بھیر مار جاتی، معاف ہو جائے، عقل کام نہیں کام کرتی، نہیں اللہ بچائے اس سے، اللہ اللہ بچائے۔ پاگل خانے میں داخل ہو جاتے ہیں، گھر والے باندھ کے رکھتے ہیں۔ جو تلاوت قرآن کرے گا اس میں کبھی کیفیت نہیں ہوگی کہ وہ بیکی بیکی باتیں کریں۔ آپ دیکھیں کہ علماء امام ان کی عمریں بعض کی اتنی ہو جاتی ہیں، نمازیں پڑھا رہے ہوتے ہیں، جنازے پڑھا رہے ہوتے ہیں، ختم شریف میں آ رہے ہوتے ہیں، ماشاءاللہ وجہ یہ کہ قرآن پڑھتے رہتے قرآن پڑھتے رہتے تھے، قرآن پڑھتے رہتے۔ کبھی ایسا وقت نہیں آئے گا کہ یہ سٹیاپا آ جائے، بیکی بیکی باتیں کریں قرآن کی برکت سے۔ ماشاءاللہ۔ مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہیں کسی دشمن نے چائے میں زہر گھول کے دے دیا تھا، وہ آہستہ آہستہ سلو پوائزن تھا، تو آپ کی عقل مبارک نہ پوری طرح کام نہیں کرتی تھی، مگر نماز صحیح پڑھتے تھے۔ کوئی مسئلہ پوچھ لیتا صحیح بتاتے تھے، ویسے پہچانتے نہیں تھے آپ کون ہیں، ساتھ رہنے والے کو بھی نہیں پہچانتے تھے، مگر وہ شرعی مسئلہ پوچھ لیتا تو شرعی مسئلہ بالکل صحیح بتاتے تھے۔ یہ ہوتے ہیں علماء، یہ ہوتے ہیں علماء۔ اللہ ہمیں علم کی قدر نصیب فرمائے، علماء کی قدر نصیب فرمائے، اور تلاوت قرآن کی تو ہم عاشق ہو، پڑھتے رہیں، سنتے رہیں قرآن۔ اچھا پڑھنے کی ہمت نہیں ہے تو سننے میں کیا مسئلہ ہے؟ لوگ گانا سنتے سنتے سوتے ہیں، استغفر اللہ، ہم تلاوت سنتے سنتے سوئیں۔ ہاں یہ بھی نہ ہو کہ بھئی وہ بعد میں وہ چینل چلتا رہے اور ہم سوتے رہیں، تو وہ اسراف کی صورت نہ بنے نا، لائٹ ظاہر ہے کہ وہ پھر خرچ ہوگی۔ اللہ پاک رحمت فرمائے، آج ہم نے جنتی عورتیں جن کو حوریں کہتے ہیں، ان کا حسن، ان کی خوبی جو رب کریم نے بیان کی، محبوب خدا نے بیان کی، اس کا کچھ ہم نے بیان سنا۔ اللہ پاک رحمت فرمائے، ایمان کی سلامتی نصیب فرمائے، اور اپنی رحمت سے ہمیں داخل جنت فرمائے۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ بلا حساب وہ جنت میں داخلہ یا رب، پڑوس خلد میں سر